قدرتی آفات ہمارے لوگوں کی زندگیاں نکل رہی ہیں۔ فلسطین جیسے مسائل پر دنیا کو بار بار یاد دلانا ہوگا کہ انصاف کے بغیر امن ممکن نہیں ہے۔ ہمیں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا ہوگا، ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان تبسم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پارلیمنٹ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے چند ایسی بڑی خبروں کی جو پاکستان کے سیاسی، سیکیورٹی اور انسانی بحران کے حوالے سے نہایت اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ وہ خبریں ہیں جو نہ صرف ہمارے ملک کے مستقبل بلکہ خطے کی پالیسیوں کو بھی متاثر کر رہی ہیں۔ آئیے ناظرین، ایک ایک خبر کو ترتیب کے ساتھ لے کر چلتے ہیں اور اس کے پس منظر اور اثرات پر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے بیان کی۔ حال ہی میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیاسی مصالحت صرف اس وقت ممکن ہوگی جب سچے دل سے معافی مانگی جائے گی۔ یہ جملہ بظاہر سادہ لگتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک گہرا پیغام چھپا ہوا ہے، بہت گہرا پیغام، جس کو سمجھنا شاید عام آدمی کا کام نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی میں جو غلطیاں، ٹکراؤ، کشیدگی پیدا ہوئی ہے، اگر اس پر سنجیدگی سے اعتراف نہیں ہوگا تو مصالحت محض ایک کاغذی کارروائی رہے گی۔ پاکستان اس وقت سیاسی تقسیم کا شکار ہے۔ ایک طرف حکومت ہے تو دوسری طرف اپوزیشن اور ان کے حامی۔ عوام کی اکثریت اس تقسیم سے اب تھک چکی ہے اور ایک ایسے سیاسی کلچر کی متلاشی ہے جس میں تلخیوں کی بجائے تعاون ہو۔ آرمی چیف کا یہ کہنا کہ دل سے معافی مانگے بغیر صلح ممکن نہیں، دراصل حقیقت ہے۔ دراصل سب کو ایک آئینہ دکھانے کے مترادف ہے کہ اگر ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے تو مستقبل میں بھی یہ غلطیاں دہراتے رہیں گے۔ اور اگر آپ اس بات پر غور کریں تو یہ جس طرف جا رہی ہے اور جن الفاظ کے ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اگر اس پر عمل ہو جائے تو شاید زیادہ دیر نہ لگے پاکستان کو اندرونی طور پر مضبوط ہونے میں۔ اس کے بعد ناظرین، جو دوسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان سے DGISPR نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی کی کوششوں کو ناکام بنایا گیا ہے اور مسلح افواج ہر محاذ پر تیار ہے۔ بلوچستان ایک ایسا خطہ ہے جہاں پاکستان کے دشمن ہمیشہ نظر رکھے ہوئے ہیں، کبھی بیرونی مداخلت کے ذریعے، کبھی علیحدگی پسند طریقوں کے ذریعے اور کبھی دہشت گرد حملوں کے ذریعے یہاں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ریاستی ادارے اپنی جانوں کی قربانی دے کر ملک کو بچا رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ DGISPR نے کہا ہے۔ یہ صرف عسکری کامیابی نہیں بلکہ ایک سیاسی پیغام بھی ہے کہ پاکستان کسی کو اپنی زمین پر کھیلنے کی اجازت نہیں دے گا، اور یہ میں بھی کہہ رہا ہوں۔ اب آتے ہیں تیسری خبر پر۔ ناظرین، خیبر پختونخوا کی جانب سے جہاں حالیہ بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی، PDMA کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث 43 یعنی 43 افراد جاں بحق ہو گئے، جن میں مرد، خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ 30 گھر متاثر ہوئے، جن میں سے 5 مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ سب سے زیادہ متاثرہ اضلاع باجوڑ، ہٹگرام ہے، جہاں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ماہرین کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ 21 اگست تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ ناظرین، یہ محض ایک حادثہ نہیں ہے کہ ہم اس کو بھول جائیں حادثہ سمجھ کر، بلکہ ایک وارننگ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے۔ ہر سال مونسون میں یہی تباہی ہوتی ہے، لیکن ہم جو ہے وہ پیش کی کام نہیں کرتے۔ حکومت کی سطح پر بھی تیاری ناکافی رہتی ہے اور عوام بھی اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت کے بیانات یا اسرائیل کے منصوبوں سے زیادہ فوری خطرہ ہمارے اپنے لوگوں کی جان و مال کو ہے۔ اگر ہم اس چیلنج کو نظر انداز کرتے رہے تو آنے والے برسوں میں یہ بحران اور بھی خوفناک شکل اختیار کر لے گا۔ اور صرف یہ KP کی بات نہیں ہے، اگلی دفعہ یہ پنجاب میں بھی ہو سکتا ہے۔ اب ذرا توجہ دیتے ہیں ناظرین مشرق وسطیٰ کی طرف۔ یہاں سے ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ اسرائیل کے وزیر خزانہ نے فلسطین کے حوالے سے ایک ایسا بیان دیا ہے جو براہ راست فلسطینی عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے ایک ایسا اعلان کیا کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل اپنے توسیع منصوبوں یعنی گریٹر اسرائیل کے ایجنڈے کو عملی جامہ پہنانے جا رہا ہے، یعنی بننے جا رہا ہے وہ گریٹر اسرائیل، اور اسے یہ لگتا ہے کہ وہ بن جائے گا۔ یہ اعلان صرف فلسطین کے خلاف نہیں بلکہ عالمی امن کے خلاف بھی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ فلسطین کے حق میں آواز بلند کی ہے، اور اس بار بھی پاکستان کی وزارت خارجہ نے واضح پیغام دیا ہے کہ فلسطینی عوام کے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان کا یہ موقف دراصل امت مسلمہ کی اجتماعی سوچ کی نمائندگی کرتا ہے۔
नाज़रीन, अगर आप गौर करें तो ये तमाम खबरें बज़ाहिर अलग अलग हैं, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, लेकिन हकीकत में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक तरफ पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर सियासी मुसालहत के फुकदान से दो चार है, तो दूसरी तरफ बैरूनी दबाव और दहशतगर्दी जैसे मसाइल का सामना है। तीसरी तरफ कुदरती आफात हमारे लोगों की जिंदगियां निकल रही हैं, और चौथी तरफ आलमी सतह पर फलस्तीन जैसे मसले हमारे ज़मीर को झंझोड़ रहे होते हैं। हमें हर दिन लगता है, हम सोच रहे होते हैं कि क्या मुसलमान भी हैं या नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें कोई दर्द ही महसूस नहीं होता। ये सब हमें ये एहसास दिलाता है कि हमें सिर्फ वक्ती सियासत या वक्ती बयानबाजी से आगे बढ़ना होगा। हमें एक ऐसे बयानिए की जरूरत है जो कौमी सतह पर इत्तेहाद पैदा करे, इलाकाई सतह पर इस्तेहकाम लाए और आलमी सतह पर इंसाफ की हिमायत करे। इख्तिताम पर नाज़रीन, मेरा नुक्ता यही है कि पाकिस्तान को अब एक नए सियासी, समाजी और इखलाकी मुआहदे की जरूरत है। हमें अपनी गलतियों का एतराफ करना होगा, हमें करना चाहिए, हमें करना पड़ेगा। दहशतगर्दी और बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ मुतहिद होना होगा। माहौलियाती तब्दीली को एक हकीकी खतरा समझकर पेशगी इक़दाम करने होंगे, और फलस्तीन जैसे मसाइल पर दुनिया को बार बार याद दिलाना होगा कि इंसाफ के बगैर अमन मुमकिन नहीं है। यही वो पैगाम है जो आज की इन खबरों में छुपा हुआ है। नाज़रीन, आज का हमारा ये व्लॉग था। उम्मीद है आपको ये तजिया पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।